مجھ سے گم گیا. یعنی اگر مجھ سے ڈرائنگ گم گیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ آپ اس کی بے شک وہ اخلاقی جتنی مرضی باتیں کرے ہو لے گیا کہ جی کیا ہویا، یہ نہیں ہوتا بھائی. ڈرائنگ پاویں ایک چھوٹی سی چیز کی جو عام مارکیٹ میں ملتی ہو اس کی بھی اگر ڈرائنگ چوری ہو گئی نا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی چھپا ہوا راز تو نہیں تھا. ڈرائنگ چوری ہوئی تو ٹامی انرجی کا ملازم گیا. سیدھی سی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی کاپیز ایشو کرتے تھے، باقاعدہ ایک دوسرے سے ہینڈنگ ٹیکنگ لیتے تھے. میں نے جب ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں ایک ایک چیز سینکڑوں میں تھی وہ واپس کر کے آیا ہوں، تب مجھے وہ ڈاکومنٹ ملا ہے. یہ خان کے مشیر پتہ نہیں کون سے جو اس کو پھوک چڑھاتے رہے کہ تو کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی لیڈر بن گیا ہے، تجھے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، دیکھ لے وہ لٹک گیا. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا توشہ خانہ یہ سارے کیسز اپنی جگہ، اصل کیس جو ہے نا جس کے اوپر خان صاحب کو یہ سزا مل سکتی ہے وہ سائفر کا کیس ہے. وہ منطقی انجام تک وہ پہنچائیں گے اور اس کے اوپر قانوناً نہ فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف دے سکیں گے، نہ کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی ماسٹر جج آ جائے. جتنا مرضی کوئی آئین و قانون کو جاننے والا، مجھے پتا ہے یہ کیس بہت خطرناک ہے، کیونکہ میں بھی منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے. مجھے ان کیسز کا پتا ہے کہ اس طرح، اسی لیے دیکھیں عارف الوی صاحب کتنے سمجھدار ہیں. انہوں نے پی ڈی اے کے کہنے کے باوجود الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. پہلے انہوں نے مشورہ مانگا اپنے آئینی لوگوں سے. اس کو پتا ہے کہ کل کو میں نکلا تو پاس نہ جاؤں، میں اتنی بات کروں گا جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. وہ بھی ابھی نکلیں گے نا، یا ان پہ بھی کیس بننے شروع ہو جائیں گے. کام تو انہوں نے بھی کیے ہیں اپنے زمانے میں، جو کچھ کیے ہیں تو وہ پکڑے تو جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑی سمجھداری سے چلنا چاہیے تھا، لیکن بس قسمت مری ہوئی تھی، ہم کیا کہہ سکتے. خصوصاً یہ جو سائفر کیس تھا نا، یہ مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک کیس ہے. یعنی اسی طریقے سے کہ میں ٹامی انرجی کے ایک ادارے کا ملازم رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1400 سال پہلے ایسے مولویوں کے بارے میں بڑے خطرناک الفاظ میں میرے پیارے آقا نے بتایا ہوا. آپ اس کے الفاظ سے خود اندازہ لگا لیں. میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگہبان پاکستان او پیاج بار عمران خان، اس مولوی صاحب کی کیا حیثیت رہے گی؟ چابی کا کھلونا، نہ جانے اس کے کیا چیز کوئی قابو آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو اتنا خطرناک بیان دے رہا، منہ چھپاتا پھر رہا ہوئے گا. دریا جہلم کے کنڈے پہ رہتا ہے تو وہیں پہ دریا میں منہ دے کے بیٹھا ہوا ہوئے گا. اس سے زیادہ میں نفرت کا اظہار کر نہیں سکتا. بہرحال بارش آدمی کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن اس جیسوں کی نہیں کرتے. جب یہ خان کے فیور میں تھا میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا. بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے. چینل ہمارا جو ہے ڈاماڈول ہے، بالکل کہتے ہیں نا کہ سر پہ آئے ہوئی. یوٹیوب کی پالیسی اتنی سخت ہے، اتنی سخت ساری اس نے اپنی فیور میں لگائی ہوئی. ایک تو چینل بند ہو جاتا، جس کا چینل بند ہو جائے وہ کسی جگہ جا کر آگے وہ بول بھی نہیں سکتا، کوئی اپنی ایکسپریشن بھی نہیں دے سکتا. وہ لگے رہتے جس طرح مہدی صاحب کے ساتھ وہ میجر عادل راجہ تھا بلاتے تھے وہ، تو اس کا بھی انہوں نے جناب علی کان بچہ کیوں کر دیا. یہ سنیں جی، آپ انہی کی زبانی سن لیں، وہ اب اس کو بلا بھی نہیں سکتے. بڑھیا ہو گیا. اشتہارات آ گئے ہیں، بریکنگ نیوز ہم نے دینی، لیکن یہ اس سے ہی متعلقہ تھا. پھر بیچ میں اشتہار تو پھر ساتھ برداشت کرنے پڑتے ہیں. مہدی صاحب واجہ سے چھوٹا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ہمارے رب ہمارا سینہ کشادہ کر دے، ہمارا کام آسان بنا دے، ہماری زبان کی گرا کر دے تاکہ وہ ہماری بات سمجھ کے. آمین. ناظرین پیچھے آپ نے دیکھا ہے میرے پاس یہ اسی دعا کا ایک نیا تحفہ ہے پاکستان سے. بہت شکریہ جو لے کے آئے ہیں، خاص طور پہ بنوایا انہوں نے میرے لیے، اور جنہوں نے بنایا ان کا بھی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ناظرین آج کے میرے مہمان کو انٹروڈیوس کرتا ہوں، جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. بیرسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. بیرسٹر صاحب کچھ ہم ایک وہ جو کہتے ہیں نا یتیم سے لگ رہے ہیں عادل کے بغیر، ہمارے سننے والے زیادہ مس کر رہے ہیں. جی بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے سر وہ آئیں گے. یہ کوئی نہ کوئی میں اس پہ بہت ایک قانونی مشورہ بھی لے رہا ہوں، میں یوٹیوب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آیا
अगर मेरे पास वो गेस्ट आते हैं एज अ गेस्ट आते हैं, एज अ को क्रिएटर नहीं आते, बिकॉज जो वो कोर्ट मार्शल था ना जिसमें लिखा होता था विद हैदर मेहदी एंड आदिल राजा, उस पर उन्होंने एतराज उठाया है कि जो आदमी एक दफा अपने यूट्यूब पे उसका चैनल बंद करे, वो किसी और चैनल में आके अपना क्रिएशन नहीं कर सकता, जो कि मेरा उनका रूल है। और उन्होंने कहा कि अगर आप उनको ये इस देख तरह लें लेके जी, आएंगे तो जिसकी हम वजह से आप समझते हैं कि जी मैं फटाफट डिलीट कर देता हूँ कि ऐसी नौबत हमारे उधर ना आ जाए। अच्छा जी, मेहदी साहब के जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, राजा साहब को तो सस्पेंड किया हुआ था, वो किसी और 2 जगह जाते थे, दोनों जगह से यूट्यूब ने जनाब अली कहा जी इसको ना बुलाया करो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, हफ्ते की शाम 3 बंदे जाके मिले जी काले पूंड को। नहीं, काला पूंड बीच में आएगा। काले पूंड के डर की वजह से जाती उम्र आ गए, जाके मरियम को भी मिले रात के 11 बजे, रात के पिछले पैर उठ के आए। वो वेली इतने बजे होती है, दिन भर की थकन की मारी बेचारी ने फिर अपना वो जो करते हैं मेडिकेशन इंजेक्शन वगैरह जो लगवाती दाढ़ों में और ये वो सजे कबे, वो फिर जाके उसका मुंह मेंटेन होता है। अब इसको आर्टिफिशियल कर लिया, अब वो कब तक करेगी? जिस दिन एक दिन अल्लाह ना करे डिग डिगैया हो जाता है, उस वक्त क्या होएगा? उसकी शक्ल कितनी खौफनाक बनेगी। बीमारी इंसान के साथ साथ ही होती है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं मिले जी। वो जो ये बंदे कौन थे? ये इस्लामाबाद के थे, हल्का 46 47 48 47 12 वाले, ये 3 हल्के थे। उसमें फजल चौधरी, राजा खुरम और वो अंजुम अकील पिंडी का रहा, मेरे का कारपोरेशन का सदर भी रहा। उन्हें जाके जी साढ़ा कुछ को पै गए ने काले भूंड सानू, इस दफा उन्होंने सानू हथकड़ियाँ लगा के देनी। उसको को जहांगीरी को, नवाज शरीफ के जहांगीरी तो यार अपना बंदा है, मैंने ही उसको पॉइंट किया, मैंने ही लगाया। इसके बुजुर्गों के साथ भी ताल्लुकात थे, लेकिन इसके साथ पंगा ले लिया फैसल नसीर ने। हाँ जी, है ना खबर, फैसल नसीर ने पंगा ले लिया। वो दोनों कह रहे हैं एक दूसरे को हमने नहीं छोड़ना, बीच में हमारा, वरना ये तो हमारी सारा फेवर में काम इसने किया। इसकी तारीख बताती है कि ये हमारी फेवर में ही रहा वगैरह वगैरह। पर नवाज शरीफ का दफ्तर 24 घंटे खुलता है। अच्छा जी, उन्होंने फिर बुलाया जी, तो बड़े आले